السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول حی علی حی علی اللہ اکبر اللہ اکبر لا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ جمعے میں نے آغازی میں ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی دو ایسے عظیم الشان نشانات کا ذکر کروں گا جن سے مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک نشان کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور دوسرے نشان کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور ان دونوں کے درمیان آپس میں رابطہ بھی ہے، اور دونوں نشان ایسے ہیں جو در حقیقت ایک بہت ہی لمبے زمانے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور ایک کا آغاز اس وقت ہوا اور انجام اس زمانے میں، یعنی دوسرا کنارہ اس زمانے میں ظاہر ہوا۔ ایک بظاہر اس زمانے میں ظاہر ہوا ہے، لیکن اس کا پہلا کنارہ الہامات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہی پیوستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا جو نشان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ تھا، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے فرعون کی ہلاکت کے سامان پیدا فرمائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کی نجات کے سامان پیدا فرمائے۔ اس ضمن میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جہاں قرآن کریم یہ وعدہ ذکر کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرعون سے وعدہ کیا کہ چونکہ تو اب توبہ کر رہا ہے، اس لیے اگرچہ تیری روح کی نجات کا وقت نہیں، لیکن میں تیرے جسم کو نجات دوں گا۔ اس کا برعکس بھی اسی الہام سے ثابت ہوتا ہے، اسی خدائی کلام سے ثابت ہوتا ہے، یعنی اگر وہ توبہ نہ کرتا تو اس کے جسم کا کوئی وجود، کوئی نشان باقی نہ رہتا، اور وہ اپنے وجود کے مٹ جانے کے ذریعے عبرت کا نشان بن جاتا۔ عبرت تو بہرحال دونوں صورتوں میں اسے بننا ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے نشان کے سوا اور بھی باتیں ہوئیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے۔ ان میں ایک ذکر سامری کے بچھڑے کا ہے کہ کس طرح سامری کے فتنے کے نتیجے میں ایک بچھڑے کو خدا بنا لیا گیا، اور پھر اس بچھڑے کے انجام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جب لیکھ رام سے اس وجہ سے مقابلہ ہوا کہ لیکھ رام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی بدزبانی کرتا تھا اور دریدہ دہنی سے کام لیتا تھا، تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لیکھ رام کا جو انجام دکھایا گیا وہ سامری کے گوسالہ بچھڑے کے مطابق دکھایا گیا۔ بس اگرچہ یہ نشان اس زمانے میں ظاہر ہوا، لیکن اس کا آغاز جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا حضرت موسیٰ کے زمانے ہی میں ہو چکا تھا، اور خدا تعالیٰ نے ان دونوں کو آپس میں اس طرح باندھ دیا۔ اور اس نشان میں، یعنی گوسالہ کے نشان میں، یہ بات بڑی واضح ہے کہ گوسالہ خود اپنی پیداوار آپ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور طاقت تھی جس نے اس کو کھڑا کیا تھا، اور جو کچھ وہ بولتا تھا اس کی اپنی زبان نہیں تھی، بلکہ جو کچھ اس میں بھرا گیا تھا وہی بولتا تھا، اور اس کے پیچھے ایک طاقت تھی جو سامری کی طاقت کہلاتی۔ بس اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب آپ آگے بڑھیں گے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات اور لیکھ رام کے انجام پر غور کریں گے تو اس میں آپ کو بہت سے روحانی سبق ملیں گے۔
سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لیکھ رام کے بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے 1886 میں خبر دی گئی ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ جس وقت وہ پیشگوئی شائع ہوئی کہ 6 سال کے اندر اندر تم ہلاک کیے جاؤ گے، وہی اس پیشگوئی کا آغاز ہے، درست نہیں ہے۔ 20 فروری اشتہار 20 فروری 1886 جس کا تعلق حضرت مسلم موعود کے ساتھ ہے، اس اشتہار ہی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی زمانے میں اپنے بڑی وضاحت کے ساتھ لیکھ رام کے متعلق ایسے انذار کا ذکر فرمایا جو خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، جس کی خبر خدا تعالیٰ نے آپ کو دی تھی۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں، واضح ہو کہ اس عاجز نے اشتہار 20 فروری 1886 میں جو اس کتاب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا، اندرمن مراد آبادی اور لیکھ رام پشاوری کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ اگر وہ خواہش مند ہوں تو ان کی قضاء و قدر کی نسبت بعض پیشگوئیاں شائع کی جائیں۔ ظاہر ہے کہ بعض پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو چکی تھیں، ورنہ بغیر کسی پیشگوئی کے کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ اعلان عام فرما سکتے تھے۔ فرماتے ہیں، سو اس اشتہار کے بعد اندرمن نے تو اعتراض کیا اور کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا، لیکن لیکھ رام نے بڑی دلیری سے ایک کارڈ اس عاجز کی طرف روانہ کیا کہ میری نسبت جو پیشگوئی چاہو شائع کر دو، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو اس کی نسبت جب توجہ کی گئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ الہام ہوا، اجل جسد لہو خوار لہو نصب و آذار۔ اس حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص توجہ کے بعد یہ الہام ہوا ہے، اور اس سے پہلے کوئی پیشگوئی نہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعوت دینا کہ اگر چاہو تو میں کچھ پیشگوئی شائع کروں، یہ صاف بتا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارے، کوئی الہام، کوئی القاء اس بات میں ہو چکے تھے کہ ان دونوں کے متعلق انذاری معاملات سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا، اس لیے اشتہار کے ذریعے آگاہ کر دو، اور اگر ان کو اجازت، ان کی طرف سے اجازت ہو تو یہ پیشگوئی شائع کی جا سکتی ہے۔ اس منشائے الہی کے سوا خدا تعالیٰ کے انبیاء از خود قدم نہیں اٹھایا کرتے۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی رنگ میں، خواہ کھلے طور پر یا اشارے کے رنگ میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان دونوں دشمنان اسلام اور دشمنان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ اطلاع مل چکی تھی کہ خدا تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما چکا ہے۔ چنانچہ جب خصوصیت سے توجہ کی گئی تو الہام ہوا، اجل جسد لہو خوار لہو نصب و عذاب، یعنی یہ صرف ایک بے جان گوسالہ ہے جس کے اندر سے ایک مکروہ آواز نکل رہی ہے، اور اس کے لیے ان گستاخیوں اور بدزبانیوں کے عوض میں سزا اور رنج اور عذاب مقدر ہے جو ضرور اس کو مل کر رہے گا۔ اس کے بعد آج جو 20 فروری 1893 روز دوشنبہ ہے، اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لیے توجہ کی گئی تو خداوند کریم نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آج کی تاریخ سے جو 20 فروری 1893 ہے، 6 برس کے عرصہ تک یہ شخص اپنی بدزبانیوں کی سزا میں، یعنی ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی ہیں، عذاب شدید میں مبتلا ہو جائے گا۔ بس چونکہ یہاں حضور اکرم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آج کی تاریخ سے جو 20 فروری 1893 ہے آغاز فرمایا ہے، اس لیے عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ گویا اسی تاریخ کو لیکھ رام کے متعلق انذاری الہام ہوا تھا، حالانکہ اس ساری عبارت میں بات خوب کھول دی گئی ہے۔
کہ انذاری الہام جو اجل جسد لہو خوار ہے وہ آج سے بہت پہلے ہو چکا تھا. آج جب وقت کے متعلق توجہ کی گئی کہ کب ہلاک ہوگا تو اس کے جواب میں یہ ہے. بس یہاں سے اس کا آغاز سمجھنا درست نہیں. بس اگر جیسا کہ واضح ہے اس کا آغاز اسی الہام سے لیا جائے جس کا ذکر میں نے کیا ہے تو لیکھ رام کی ہلاکت 11 سال گزرنے کے بعد ہوئی ہے اور حضرت مسیح بین ہی 11 سال پورے ہو چکتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد یعنی 1 ماہ کے کم و بیش عرصے میں لیکھ رام ہلاک ہوا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دوسرا الہام بعد 11 انشاءاللہ ان پر اس حصے پر بھی چسپاں ہوتا ہے. اور چونکہ یہ الہام اس واقعہ کے بعد کا ہے اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کا ایک اور واقعہ بھی ہونے والا تھا. چنانچہ اس کا ثبوت کہ اس قسم کا ایک اور واقعہ ہونے والا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت ہی سے ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں آج جو 2 اپریل 1893 مطابق 14 ماہ رمضان 1301 ہے، صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں. اتنے میں ایک شخص قوی ہیکل مہیب شکل گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا تھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے. وہ انسان نہیں ملائک شداد اور غلاظ میں سے ہے اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی. اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیکھ رام کہاں ہے، اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے. صرف لیکھ رام کے لیے وہ مقدر نہیں اور معمور نہیں تھا، ایک اور شخص کے لیے بھی وہ معمور تھا. تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھ رام اور اس دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے معمور کیا گیا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے. بہرحال جیسا کہ تمام احباب کو خوب اچھی طرح علم ہے کہ لیکھ رام کی ہلاکت جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں سے ظاہر تھا عین اسی طریق پر ہوئی جس طریق پر آپ کو خدا تعالیٰ نے کشفاً اور الہاماً خبریں دے رکھی تھیں. لیکھ رام کی ہلاکت اور فرعون کی ہلاکت میں دونوں میں بعض چیزیں مشترک ہیں. دونوں ایک لمبے عرصے تک دکھ دیتے رہے لیکن ان کا اپنا انجام بہت تھوڑے سے عرصے میں ختم ہو گیا. یعنی دنیا میں ان کو لمبا دکھ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں بعض دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ انہوں نے دکھ دیا، اتنی تکلیفیں پہنچائیں اور آنن فانن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس میں مزہ کیا آیا؟ کچھ دیر یہ تڑپتے، کچھ دیر بے چین بے قرار رہتے اس دنیا میں، ذلت اور رسوائیاں دیکھتے تو ہم سمجھتے کہ واقعی انتقام ہے. ایسے لوگ یہ اپنے آپ کو یا تو خدا سمجھتے ہیں کہ ہم تقدیر بناتے تو بہتر بناتے، یا وہ ان کو یہ اس بات پر ایمان ہی نہیں کہ دنیا ایک دنیا نہیں بلکہ 2 دنیایں ہیں. یا دنیا تو لفظ اسی دنیا پر اطلاق پائے گا، یوں کہنا چاہیے کہ ایک عالم نہیں 2 عالم ہیں، ایک اس دنیا کا عالم اور ایک آخرت کا عالم. اور خدا تعالیٰ کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے تو ان 2 عالموں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں. جیسے ایک لکیر پھلانگ کر کوئی شخص دوسری طرف چلا جائے اور ایک ہستی جو دونوں طرف دیکھ رہی ہو اور دونوں جگہوں پر پورا اختیار اور قدرت رکھتی ہو، اس کے جہاں تک اس کی نظر کا تعلق ہے اس کے نظر میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا، کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا. لکیر کہ اس طرف ہو کوئی یا اس طرف ہو، جس کے قبضہ قدرت میں دونوں
जगहें या दोनों मैदान हों, उसकी नज़र में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरफ के लोगों के लिए फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए खुदा ताला के नज़दीक ये ज़रूरी नहीं है कि इसी दुनिया में अज़ाब दिया जाए, बल्कि जहाँ तक मैंने गौर किया है, बज़ा औक़ात बाज़ नेकों को लंबा अरसा इस दुनिया में दुख उठाना पड़ता है, जिसकी वजह यह है कि कुरान करीम की एक आयत से पता चलता है कि हर शख्स के लिए जहन्नम का नमूना देखना ज़रूरी है। वो जो खुदा के मुनकिर या गुनाहों में बहुत बढ़ जाते हैं, उनके लिए दूसरी दुनिया की जहन्नम देखनी ज़रूरी हुआ करती है, और जो खुदा के पाक बंदे हैं उनको खुदा जहन्नम के में तो नहीं डालता, बल्कि कुरान करीम फरमाता है कि उसकी हसीस भी नहीं सुन सकेंगे। आखिरत में उसके दूर की आवाज़ जो हल्की सी है वो भी वो नहीं सुन पाएंगे। तो इन दोनों आयतों का इंतबाक किया जाए तो ये मालूम होता है कि जहन्नम दूसरे मानों में लफ्ज़ी तौर पर इतलाक़ नहीं पाती, बल्कि मानवी तौर पर तकलीफ़ के मानों में इतलाक़ पाती है। और खुदा के नेक बंदों को बाज़ दफ़ा यहाँ लंबी तकलीफ़ें मिलती हैं, और लोग समझते हैं बाज़ बेवकूफ़ और नादान कि इतने नेक होकर इतनी तकलीफ़ें उठाईं और फिर लंबा सुख देखे बगैर दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये क्या तकदीर है खुदा की? वो ये उस खुदा की तकदीर है जो दोनों आलम का मालिक है, जो यहाँ का भी मालिक है और वहाँ का भी मालिक है। इसलिए इस जगह से गुजर कर दूसरी जगह चले जाना खुदा ताला के नज़दीक कोई ऐसा वाक़या नहीं जिसमें कोई तब्दीली हो गई हो, नहीं ऐसी तब्दीली जिससे उसके कब्ज़ा कुदरत पर फ़र्क पड़ता हो। और इस लिहाज से खुदा ताला बाज़ औक़ात अपने बंदों को इस दुनिया में तकलीफ़ या मामूली तकलीफ़ कहना चाहिए पहुँचने देता है, ताकि उनके गुनाहों का कफ़ारा हो जाए और आखिरत में फिर उनसे कोई बात पूछ ना हो। ये मज़मून मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है। आपने फरमाया कि इस दुनिया में मोमिन को एक कांटा भी चुभ जाए तो उसके लिए भी जज़ा मुक़द्दर है, और यहाँ की तकलीफ़ें मोमिन के लिए उसके ख़ताओं के झड़ने का मूजिब बन जाती है। यानी जहाँ तक गुनाह और सज़ा का मामला है, मोमिन की तकलीफ़ें उसके गुनाह झाड़ने और सज़ाएँ दूर करने के मूजिब बन जाती है। बस इस वसी मज़मून को पेश नज़र रखते हुए ये तवक्को रखनी कि खुदा ताला हर नबी के हर दुश्मन को दुनिया में लंबा अज़ाब देकर गोया उसके नतीजे में साबित करेगा कि ये हमारे हाथ से निकल नहीं सके, बिल्कुल गैर माकूल बात है और तारीख़ी तौर पर कतन गलत साबित होती है। अबू जहल ने हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने दुख दिए, और आनन फानन चंद सानिये में ही वो इस दुनिया से रुखसत हुआ। इसी तरह और बहुत से ऐसे तारीख़ी वाक़यात आपको मिलेंगे जहाँ अम्बिया को दुख देने वालों ने एक लंबा ज़माना दुख देने का पाया, लेकिन इस दुनिया से वो बग़ैर कोई ख़ास दुख देखे हुए रुखसत हो गए। बस इसलिए उस वक्त के नादान भी, मैं समझता हूँ फ़िरौन के ज़माने के नादान भी शायद ये सोचते हों कि ये क्या हुआ, इतना लंबा अरसा तकलीफ़ें दी गई, बल्कि कई नस्लों से हज़रत मूसा की कौम को तकलीफ़ें दी जा रही थी और चंद लम्हे के गरकाबी के सिवाय इसको और कोई दुख नहीं पहुँचा। तो ये नासमझी की बातें हैं। खुदा की तकदीर के मामलों को के फहम से आरी लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। दूसरा पहलू दोनों के दरमियान ये है कि मुश्तरक कि फ़िरौन को भी अपनी मौत के बाद बड़ी शान व शौकत नसीब हुई और आज तक उसकी शान व शौकत के आसार दुनिया में बाकी हैं, और लेखराम को भी अपनी हलाकत के बाद बहुत शान व शौकत नसीब हुई। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क एक और है वो ये है कि फ़िरौन की लाश महफूज रखी गई
کیونکہ اس کو توبہ کا وقت ملا اور یعنی ایک رنگ میں توبہ کی توفیق ملی، لیکن لیکھ رام کی لاش محفوظ نہیں رکھی گئی، اسی لیے اس سے فرعون کے مشابہ قرار دینے کی بجائے گوسالہ سامری کے گوسالہ کے مشابہ قرار دیا گیا، کیونکہ سامری کے بچڑے کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں خدا تعالیٰ نے اس کا ریزہ کروایا اور آگ میں جلا دیا گیا۔ بس یہ انجام کیونکہ موسیٰ کے فرعون کے انجام سے مختلف تھا، اس لیے سامری کے بچڑے کے لفظ کی تشبیہ سامنے رکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لیکھ رام کے انجام سے آگاہ فرما دیا گیا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندو ویسے ہی اپنی لاشیں جلاتے ہیں، اور چونکہ وہ تلوار سے کاٹا گیا اس لیے اس کے بعد وہ جب جلا دیا گیا تو اس کی خاک ریزہ ہو گئی، اس کی راکھ ریزہ ہو کر دریا میں بہا دی گئی، اور بین ہی یہی سلوک سامری کے بچڑے سے ہوا تھا۔ جہاں تک لیکھ رام کی عزت کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہنچی بھی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا نشان ظاہر ہوا ہے، اس لیے اس کی موت کے ساتھ اس کی ساری عزت اس رنگ میں خاک میں مل جائے گی کہ اس کی قوم اس کو چھوڑ دے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام میں جو گوسالہ بچڑے کا ذکر فرمایا گیا، اس کو تو خدا کے سوا معبود بنایا گیا تھا، اس کی تو پوجا کی گئی تھی، اس لیے یہ تو اسی رنگ میں پورا ہو سکتا تھا کہ اس کو بھی بہت بڑا مرتبہ دیا جاتا اور بہت بڑا مقام دیا جاتا، نہ کہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے پھینک دیا جاتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی قوم میں اس واقعہ کے بعد بھی سامری کے شرک کے لگائے ہوئے پودے نے مختلف وقتوں میں اپنی شاخیں پھیلائی ہیں، اور لمبے عرصے تک سامریت کا اثر حضرت موسیٰ کی قوم میں جاری باقی رہا، اور حضرت موسیٰ کے لیے دکھ اور تکلیف کا موجب بنتا رہا۔ بس اس پہلو سے جب ہم لیکھ رام کے انجام کو دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق جو بھی الفاظ اختیار کیے گئے ہیں، جو بھی الفاظ بیان فرمائے گئے ہیں، بین ہی صورتحال پر صادق آتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ کام خدا تعالیٰ نے کیا ہے اور ہندوؤں کے دلوں میں اس کی عظمت ڈال دی، تا ایک نامی آدمی کی نسبت پیشگوئی متصور ہو کر اس کا اثر بڑھ جائے اور روزگار سے مٹ نہ سکے۔ اب جب تک عزت کے ساتھ لیکھ رام کو یاد کیا جائے گا، تب تک یہ پیشگوئی بھی ہندوؤں کو یاد رہے گی۔ غرض لیکھ رام کو عزت کے ساتھ یاد کرنا پیشگوئی کی قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے۔ اگر پیشگوئی کسی چوڑے چمار اور نہایت ذلیل انسان کی نسبت ہوتی تو کیا قدر ہوتی؟ میں پہلے اس خیال سے غمگین تھا کہ پیشگوئی تو پوری ہوئی، مگر ایک معمولی شخص کی نسبت کہ جو پشاور میں 7-8 روپیہ کا پولیس کے محکمہ میں نوکر تھا۔ اب دیکھیں عارف باللہ اور عام انسان کی سوچ میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرماتے ہیں میں اس بات پہ غمگین تھا کہ آدمی ویسے معمولی ہے، لیکن جب میں نے سنا کہ مرنے کے بعد اس کی بہت عزت کی گئی تو میرا غم خوشی کے ساتھ بدل گیا، اور میں نے سمجھا کہ اب لوگ خیال کریں گے کہ ایسے معمولی آدمی پر میری دعاؤں کا حملہ نہیں ہوا، بلکہ اس پر ہوا جس پر تمام قوم مل کر روئی، جس کے مرنے پر بڑا ماتم ہوا، جس کے مرثیے بنائے گئے، جس کی یادگار کے لیے بہت سا روپیہ اکٹھا کیا گیا۔ تو یہ خدا کا احسان ہے کہ اس طرح پر اس نے پیشگوئی کو عظمت دے دی، والحمدللہ علی ذالک۔ آریوں نے جو
لیکھرام کی موت پر ماتم کیا ہے، اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اشعار میں بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس کی دعا سے آخر لیکھو گرا تھا کٹ کر، یا لیکھو مرا تھا کٹ کر، ماتم پڑا تھا گھر گھر، وہ میرزا یہی ہے۔ لیکھرام کو شہید کا خطاب دیا گیا، اور خلاصتاً ساری باتیں تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں نے چند ایک جو خطابات ملے ہیں لیکھرام کو میں آپ کے ساتھ وہ چن لی ہیں آپ کو یعنی بتانے کے لیے کہ اس کے ساتھ کس رنگ میں قوم نے عزت افزائی کا سلوک کیا۔ شہید اکبر، شہید صادق، زندہ جاوید، پیغمبر توحید، عالم بے مثل، عالم فقید المثل، مصلح اعظم، دلیل گمراہان و بے بصرہ، صدر خیل شہداء، امر، جرنیل، یکتائے زمان، محافظ ملت، حفیظ ملت، پروانہ ملت، میر قوم وغیرہ وغیرہ۔ پھر آریہ مسافر لاہور کا شہید نمبر لکھتا ہے، آریہ بھائیو آؤ ہم اپنے شہیدوں کی یاد کو تازہ رکھیں، ان کی یہ جاری کردہ کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، ان کے مشن کو پورا کر کے ان کی وصیت پر دل و جان سے عمل کریں۔ مشن کو پورا کرنا بھی، یعنی لیکھرام کے مشن کو پورا کرنا بھی قوم نے بعد میں، یعنی ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی قوم نے اپنا فریضہ بنا لیا تھا اور اپنے شعار میں اس بات کو داخل کر لیا تھا۔ پھر لکھتے ہیں ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے محسن سے عقیدت کا ثبوت دیں، زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ان کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ان کی یاد میں ایک میموریل قائم کیا جائے۔ پنڈت جی کی یادگار میں ایک میموریل بھی کھولا گیا اور اس میں 30,000 کے لگ بھگ روپیہ بھی فراہم ہوا تھا، مگر افسوس ہے کہ اس فنڈ سے اس قدر استفادہ نہیں اٹھایا گیا جیسے کہ پنڈت جی کی آشا تھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ پنڈت جی کی یادگار میں ایک جدا محکمہ ہونا چاہیے تھا جس کا کام تمام مذاہب کے حملہ جات، ان کی کتابوں اور اعتراضوں کے جواب دیے جاتے۔ یہ ایک محکمہ ویدک علم و ادب پر مختلف قسم کی کتب تحریر کرنے اور ان کے ترجمے شائع کرنے کا کام کرتا۔ آریہ مسافر، مارچ 1932۔ بہرحال لیکھرام کی بہت عزت افزائی کی گئی، بہت کچھ اس کا ماتم کیا گیا، اور بعض لوگوں نے ظلم کی راہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ لکھا، اگرچہ رپورٹ میں ایسا کوئی واقعہ درج نہیں کیا گیا، مگر یہ لکھا کہ مرزا صاحب یہ کہا کرتے تھے کھلم کھلا یہ شخص ہلاک ہوگا اور قتل کیا جائے گا، اس لیے لازماً اس میں ان کا ہاتھ ہے۔ لیکن جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلبی جذبات کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے، ایک صاف دل، پاک دل انسان کے لیے ایسے موقعوں پر کس قسم کا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ اس کا نمونہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قلبی کیفیات میں ہمیں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگرچہ انسانی ہمدردی کی روح سے ہمیں افسوس ہے کہ اس کی موت ایک سخت مصیبت اور آفت اور ناگہانی حادثے کے طور پر عین جوانی کے عالم میں ہوئی، لیکن دوسرے پہلو کی روح سے ہم خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں جو اس کے منہ کی باتیں آج پوری ہو گئی۔ ہمیں قسم ہے اس خدا کی جو ہمارے دل کو جانتا ہے کہ اگر وہ یا کوئی اور کسی خطرہ موت میں مبتلا ہوتا اور ہماری ہمدردی سے وہ بچ سکتا تو ہم کبھی فرق نہ کرتے۔ بس یہ وہ روح ہے جو زندہ رہنے والی اور زندہ رکھنے کے لائق
اور زندہ رکھنے کے لیے ضروری روح ہے، ایسی روح ہے جو زندہ ہے، ہمیشہ انبیاء اور پاکیزہ لوگوں کی صورت میں زندہ رہے گی، زندہ رہنے کے لائق ہے اور زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے والی روح، صرف دوسروں کو نہیں، اپنی روح کو زندہ کرنے کے لیے یہ روح ضروری ہے، یعنی یہ رجحان ضروری ہے دل کا۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو ان حالات میں اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر خوشی تعلی کا رنگ رکھتی ہو، اگر خوشی کسی کے غم کے نتیجے میں ہے تو یہ ظلم کی بات ہے، اس کا سچے اور پاک لوگوں کے دلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی خوشی نقصان کا موجب بن سکتی ہے، آپ کو زندہ کرنے کی بجائے آپ کو ہلاک کرنے کا موجب بن سکتی ہے۔ اصل خوشی وہی ہے کہ نظر خالصتاً مرضی مولا پہ رہے، اور چونکہ اللہ کی بات پوری ہوئی اور خدا کے نوشتوں نے جو پہلے پیشگوئیوں کا رنگ رکھتے تھے اب عملاً دنیا میں ظاہر ہو کر ایک حقیقت کا روپ دھار لیا، اس بات کی اگر خوشی ہے تو یہ خوشی انبیاء اور پاک لوگوں کی خوشی کے عین مطابق ہے۔ بس ہرگز تعلی کو اور جھوٹی اور کھوکھلی خوشی کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے کہ لیکھ رام سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت ہے، مجھ کو ذاتی اور کسی سے بھی عداوت نہیں، بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کو چشمہ تھا توہین سے یاد کیا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ایک پیارے کی دنیا میں عزت ظاہر کرے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سے عشق تھا جس نے آپ کو شدید غم میں مبتلا رکھا۔ جب بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی تھی تو آپ کا دل کٹتا تھا، اور اسی اندرونی دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا مظہر وہ عذاب بنا ہے جس نے اس دشمن کے ٹکڑے کیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے کرتا تھا اور آپ کے محبوب کے خلاف گستاخی کی زبان کھولا کرتا تھا۔ ان دونوں باتوں کا گہرا تعلق ہے، ورنہ خدا کے انبیاء اور خدا کے پیاروں کو اور بھی لوگ گالیاں دیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دنیا میں ویسا سلوک نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینے والوں میں سے صرف یہ ایک فرعون نہیں، یہ لیکھ رام ہی نہیں تھا، بلکہ مغربی دنیا میں بھی کثرت سے آپ کو گالیاں دینے والے پیدا ہوئے جنہوں نے بہت گستاخی کے رنگ میں بڑھ بڑھ کر باتیں کی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کے ساتھ دنیا میں یہ سلوک نہیں ہوا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک لیکھ رام تھا جو ایسے عاشق محمد مصطفیٰ کے زمانے میں پیدا ہوا جس کا دل اس غم کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ایک ڈوئی تھا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا گیا، حالانکہ عیسائی دنیا میں اس سے پہلے ہزاروں ایسے بدزبان اور بدتمیز لوگ تھے جنہوں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشنام ترازی سے کام لیا ہے، گالیاں دی ہیں۔ بس ان دونوں باتوں کا گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک دکھے ہوئے دل کی آواز ہے جو بعض دفعہ خدا کی تقدیر کو حرکت میں لاتی ہے، اور وہ تقدیر پھر عذاب کی صورت میں دشمنوں پر پڑتی ہے۔ بس اس روح کو اگر آپ قائم رکھیں تو ہمیشہ کسی کی نفرت نہیں بلکہ کسی کی محبت موجے دکھایا کرے گی، اور خدا کے مقدس بندوں کی محبت ہی دراصل حقیقی موجزہ ہے۔ اس میں کسی انسان کی بڑائی کا کسی دعا کرنے والے کی بڑائی کا اتنا تعلق نہیں جتنا اس محبت کا تعلق ہے جو اس کو کسی مقدس سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ معجزہ جو دکھایا گیا ہے یہ اس عشق کے نتیجے میں ہے جو آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آج بھی جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جب گالیاں دیتا ہے ہمارا دل کٹتا ہے،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بکواس کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے تو ہمارا دل کٹتا ہے۔ تو بسا اوقات مختلف رنگ کے نظارے ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے دل ان کے کہنے کے مطابق کٹتا تو ہے، لیکن اس مخالف پر خدا کی کوئی پکڑ ظاہر نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ادھر ہمارے دل سے ایک دعا بلند ہوئی ہے، ایک بے قرار چیخ نکلی ہے کہ اے خدا اس شخص نے ظلم کی حد کر دی ہے، یہ ایسی ایسی زبان درازیاں کر رہا ہے، اور چند دن کے اندر اندر وہ شخص حیرت انگیز طور پر ہلاک ہو گیا۔ اور بعض دفعہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کے نتیجے میں ہلاک ہوا ہے، ان دنوں میں ہلاک ہوا جن دنوں میں آپس میں ان کا معاملہ طے ہوا کہ جو بھی جھوٹا ہے اس عرصے کے اندر اندر ہلاک ہو جائے۔ تو یہ مختلف قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں، یہ دل کی صداقت ہے جو بعض دفعہ موزے دکھاتی ہے، اور بعض دفعہ وہ دل کی صداقت میں کوئی کمزوری رہ جاتی ہے، اور بعض اور عوامل اس پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے کسی مقدس اور برگزیدہ سے آپ کو سچا عشق ہو، اور اس کے خلاف گستاخیوں کے نتیجے میں آپ کا دل حقیقتاً کٹ رہا ہو اور زندگی ایک عذاب بن رہی، تو ہو نہیں سکتا کہ خدا کی غیرت اس وقت ایک غیر معمولی جوش اور غضب کے ساتھ بیدار نہ ہو اور اپنے کرشمے نہ دکھائے۔ یہ بیان کرنے کے بعد میں آخری ایک نصیحت یہ جماعت کو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الہامات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کہ تیرے زمانے میں موسیٰ کے زمانے کے حالات پیدا ہوں گے، اس میں مخاطب حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ اس لیے یہ خواہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد واقعات ہوں، ان کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں، اور آپ ہی کی جو قدر اللہ کے دل میں تھی اس کے نتیجے میں ان واقعات میں رونما ہونا تھا۔ دوسری بات ایک انذار کا رنگ رکھتی ہے، اور جماعت کو استغفار کرتے ہوئے دعا میں ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس انذاری پہلو کو ہمارے وقت میں پورا نہ فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں ہو بھی گئی ہیں تو ان بلاؤں کو ہم سے ٹال دیں۔ موسیٰ کے وقت میں ایسے بھی واقعات ہوئے جس سے خود موسیٰ کو تکلیف پہنچی اور اپنی قوم سے تکلیف پہنچی۔ ایک گوسالے کو خدا بنا لینا، بچڑے کو خدا بنا لینا، اس کے اندر میں نے جب غور کیا تو دو باتیں ایسی ہیں جن کی طرف میں جماعت کو خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس بچڑے کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں تھی جن کے دل میں دنیا کی وجاہت اور سونے اور چاندی اور دولتوں کی عظمت تھی۔ اور ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ہر زمانے میں شرک ایک ہی طرح ظاہر ہو۔ بعض دفعہ شرک کھلم کھلا بت پرستی کے رنگ میں ظاہر ہوا کرتا ہے، بعض دفعہ دل مشرک ہو جاتا ہے خواہ زبان بظاہر مشرک نہ بھی ہو۔ بس جماعت کا وہ طبقہ جو دنیا کی طرف سے آرام یافتہ ہے اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اس کو ہمیشہ اپنے دل کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ دنیا کی دولتوں اور جاہ و حشمت سے متاثر تو نہیں ہو گیا۔ وہی سونا قوم میں پہلے بھی موجود تھا، اور اس سونے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن جب وہ بت بن کر ظاہر ہوا ہے تب خدا تعالیٰ کی پکڑ نازل ہوئی ہے۔ بس سونے سے تعلق یا دنیا کی دولتوں سے تعلق سے خدا منع نہیں کرتا، مگر اس کو بت بنانے سے خدا منع کرتا ہے۔ اور جماعت کو یہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا کی دولتیں اور دنیا کی وجاہتیں ان کے لیے بت نہ بن جائیں، اور خاص طور پر اس دور میں جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ہم تقریباً 100 سال آگے آج دور ہو چکے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ دوری سالوں کی ہو لیکن روحانی رنگ میں نہ ہو۔ ان دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے، اور روحانی طور پر چونکہ یہ زمانہ مسیح موعود علیہ السلام ہی کا زمانہ ہے، اس لیے زمانے کے لحاظ سے ہماری دوری نہ ہو،
यानी मानवीय रंग में दूरी ना हो, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर अददी लिहाज से सालों की दूरी बनती है। इसलिए इस तबके को खुसूसियत से अपनी तरफ तवज्जो करनी चाहिए और इनके दिल की आवाज़ें खा बाहर सुनाई दी जाएं या ना दी जाएं, खुद इन लोगों ने खुद सुनी है और इनके लिए बड़ा आसान है अपने हालात का, अपने जज्बात का तज़किया करना। अगर ये मुतस्सर होते हैं किसी गौशाला की मौत से और उसकी दुनिया की वजाहत से, तो उनके दिल में वो शिर्क पैदा हो चुका है जिसका जिक्र कुरान करीम में मिलता है और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम में तमसीलन बयान किया गया है। और अगर ये दुनिया की वजाहतों से मुतअस्सिर हो जाते हैं और उसी किस्म के ख्यालात दिल में लाने लगते हैं कि अल्लाह ताला ने तो बड़ी शौकत दी है, अल्लाह ताला ने तो बड़ी अजमत दी है, तो उसी हद तक वो समझें कि उनका अपना मुकाम खुदा की नज़र में गिरता चला जाता है। अजमत वही है जो खुदा देता है, जो उसके प्यार के नतीजे में मिलती है। वो अजमत नहीं हुआ करती जो खुदा ताला की तरफ से वईद के नतीजे में मिलती है। बस इन दो अजमतों में ज़मीन और आसमान का फर्क है। एक अजमत वो है जो खुदा का वईद जाहिर होता है और खुलकर जाहिर होता है, जैसे फिरौन के हक में जाहिर हुआ, जैसे लेकराम के हक में जाहिर हुआ। उसके बाद जो दुनिया की अजमतें हैं वो तो तारीख बताती है कि ऐसे लोगों को मिला ही करती है। उसके नतीजे में दिल बर्दाश्ता होना या ये ख्याल कर लेना कि ज़रूर इसमें कोई अच्छी बात थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको अजमत दी। उसमें अच्छी बात थी या नहीं थी, आपके दिल में ज़रूर कोई बुरी बात है जो इस किस्म के ख्याल आपके दिल में पैदा होते हैं। क्योंकि खुदा ताला की तरफ से जिस शख्स के हक में वही हो, उसके मुतालिक ये तो हम कह सकते हैं कि अब उसका मामला खुदा से जा पड़ा है और हमें मज़ीद तफसील से उसके खिलाफ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी इंसानी अखलाक पर बुरा असर डालने वाली बात है कि मरे हुओं के खिलाफ इंसान बेवजह लंबी ऐसी बातें करे जो उनकी बुराइयों को उछाल कर दुनिया के सामने पेश करने वाली हो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इसी मज़मून का ऐलान हुआ कि अब उसका लेखा खुदा से जा पड़ा है। उनका जालबन पंजाबी का ऐलान है कि अब तेरे दुश्मन का लेखा खुदा से जा पड़ा है, जिसका मतलब यही है कि जब खुदा ने अपनी तकदीर को ज़ाहिर फरमा दिया है तो बेवजह इन बहसों में नहीं उलझना चाहिए। ये भी एक ऐसी वक्त की ज़रूरत है जिसे आपको पेश नज़र रखना चाहिए, क्योंकि मुझे बाज़ ख़तों से पता चल रहा है कि बाज़ अहमदी बेवजह दूसरों से उलझते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो दिल आज़ारी का मूजिब बनती। खुदा ताला की कुदरत के इजहार के नतीजे में हम्द और शुक्र का मुकाम तो है, लेकिन इस रंग में बातें करना मुनासिब नहीं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का फ़िरौन और आपके ज़माने का लेकराम अबू जहल था, और आपके दिल की अज़मत देखिए कि जब हज़रत इकरमा ने, जो बाद में हज़रत कहलाए सल्लम की बैत के बाद, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शिकायत की कि या रसूलुल्लाह, लोग मुझे मेरे बाप के ताना देते हैं और मुझे दुख पहुँचता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से मना फरमाया और फरमाया कोई किसी के बाप की वजह से दुख नहीं दिया जाए, कोई इकरमा को उसके बाप का हवाला देकर तकलीफ की बात न कहे। ये है सच्ची अजमत, ये है सच्चा तक़द्दुस जो खुदा के ताल्लुक़ के नतीजे में पैदा होता है। बस इन रस्मों को ज़िंदा रखें, इस सुन्नत पर चलें, ये आपकी ज़िंदगी की ज़ामन होगी। चंद फ़ख्रिया रंग में बातें कर लेना हमारे लिए कोई काम नहीं आएगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अगर हम अमल पैरा होंगे तो वो उसमें हमारे लिए बहुत ही बरकतें हैं। ऐसी सूरत में आप वाक़अतन देखें कि दुश्मनों की औलादें अपने बापों की तरफ मंसूब होना छोड़ दें। वो हसरत से याद करेंगे कि काश हमारे माँ बाप ने ऐसी बातें ना की होती कि उनके साथ मिलाना हमारे लिए ज़िल्लत का मूजिब बन जाए।
اور وہ اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد مسیح موعود علیہ السلام عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کرنا ہی فخر کا موجب سمجھیں گے۔ بس سنت میں عظمتیں ہیں، سنت میں دائمی فوائد ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اس لیے ایسے نازک وقتوں میں جس سے جماعت آج کل گزر رہی ہے، اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھیں، وہ باتیں کریں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوں، اور خدا کے نزدیک وہی پسندیدہ باتیں ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر